اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد. سب سے پہلے تو وہ طالبات کہ جن کے نئے ایڈمیشنز ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو کچھ پرانی طالبات اگر موجود ہوں ان کے لیے بھی مبارکباد کے حوالے سے کہ جن لوگوں کی آج پہلی کلاس ہے علم حاصل کرنے کے، باقاعدہ علم حاصل کرنے کے لحاظ سے، اگرچہ دل غمزدہ ہیں شیخ النمر کی شہادت پر، لیکن ایک عالم دین کی شہادت ہی علم میں مزید اضافے کا سبب بنتی ہے اور لوگوں کو علم دین کی طرف راغب کرتی ہے. نئی طالبات اگر پرانی طالبات سے پوچھیں کہ آپ کی پرانی حالت میں اور آپ کی موجودہ حالت میں کیا فرق ہے تو وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گی کہ بہت فرق پڑ جاتا ہے ان اپنی سابقہ زندگی کو. اور انسان دیکھے جب اس کے پاس علم نہیں تھا اور اب جب کہ علم حاصل ہو گیا، کسی حد تک بھی علم حاصل ہوا، زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی آتی. پہلی بات تو صرف یہی ہے کہ انسان شیطان کی پیروی سے اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 گروہ بتائے ہیں لوگوں کے کہ یا تو انسان عالم ہو یا متعلم ہو، تیسری کوئی چیز ہوگی تو وہ کوڑا کرکٹ ہی ہو سکتی ہے، خس و خاشاک جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے لیے متعلم ہونا پسند کیا ہے. انشاءاللہ ترقی کر کے پہلے مرحلے کے اوپر بھی آپ لوگ پہنچیں گی، یعنی عالمہ کے درجے تک پہنچیں گی. اور روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ اب جنت کا حصول بہت اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کی راہ پر قدم رکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو طلب علم کے لیے مجبور کرو. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے جب آپ کا موڈ ہو، جب آپ کا دل کرے آپ علم دین حاصل کر لیں. نہیں، آپ کو اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑے گا، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. اپنے آپ کو طلب علم کے لیے مجبور کرو اور کبھی پڑھنے سے نہ تھکو. یہ حضرت امیر فرماتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ کسی بھی برتن میں ڈالنے سے، کچھ ڈالنے سے وہ بھر جاتا ہے سوائے ظرف علم کے. اس میں جتنا بھی ڈالتے چلے جائیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو لوگ دیکھیے کہ دنیا کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دین کا بھی اگر علم حاصل کر لیں، کیونکہ اگر دین کا علم حاصل نہیں کیا اور دنیا کا علم حاصل کرتے چلے گئے تو یہ بات بھی باب مدینۃ العلم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ بہت سے لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں کو ان کی دین کی بے خبری نے تباہ کر دیا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا. تو دیکھیے بغیر علم کے نہ پروردگار کو انسان پہچان سکتا ہے، نہ ائمہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. علم پیغمبروں کی میراث ہے، جبکہ مال جو ہے فرعون اور قارون کی میراث کہا جاتا ہے. اور خواتین کے لحاظ سے تو الگ سے بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. اور جب بھی وہ روایت جو کہ آپ اکثر سنتی ہیں کہ طلب علم جو ہے وہ فریضہ قرار دیا گیا ہے، واجبات میں سے قرار دیا گیا ہے ہر مسلمان مرد کے لیے اور ہر مسلمان عورت کے لیے بھی. الگ سے مسلمان عورت کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اچھا، اب علوم بہت سارے ہیں، بہت سارے علوم ہیں.
ان میں سے کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ جو نفع بخش علم. جب بھی بہت ساری دعاؤں کے اندر ایسے علوم سے پناہ مانگی گئی ہے من علم لا ينفع، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. ایسے بھی بہت سارے علوم ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں، غیر ضروری بہت ساری اطلاعات، دن اور رات آپ بیٹھی ہوئی ہیں انٹرنیٹ پہ، کمپیوٹر پہ، بلا وجہ کی چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں، کوئی نہ کام آنے والی ہیں نہ آخرت میں کام آنے والی ہیں. ٹی وی کے ڈرامے دیکھے چلی جا رہی ہیں، مارننگ شوز اور ایوننگ شوز اور پتہ نہیں کون کون سے فضولیات اس کے اندر، بے تحاشا جو ہے اپنی ایسی غیر ضروری معلومات جس کا کوئی تصور نہیں ہے آخرت کی کسی زندگی کے اندر اور دنیا کے اندر بھی کام آنے والی نہیں ہے. پناہ مانگی گئی ہے روایات میں ایسے علم سے کہ جو نفع بخش نہ ہو. اور اس کے مقابلے میں اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جو علم دین ہے اس کے اندر احکام الہی کا علم ہے، معرفت الہی کا علم ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اس علم کے تحت سکھایا جاتا ہے. تو علم دنیا کے ساتھ ساتھ اس علم دین کا حصول بہت ضروری. یہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بھی تو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، نہیں، اس سے جو عام طور پر جو آپ علم حاصل کر رہی ہیں اس سے آخرت حاصل نہیں ہوگی. کیسے پتہ چلے گا احکامات پروردگار کیا ہیں؟ کیسے آپ اپنی زندگی کو گزاریں گی؟ مثلا یہ دیگر علوم ہیں، اس سے دنیا تو سنور سکتی ہے، آخرت کا سنورنا بغیر علم دین کے وہ ممکن نہیں. دیکھیے، اور علم کے لیے، علم دین کے لیے الخصوص معصومین علیہم السلام کا توسل بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مثلا باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہوں اور ان سے توسل کیے بغیر ہی آپ کو کوئی چیز حاصل ہو جائے، علم حاصل ہو جائے؟ ان کی عنایات اور نظر کرم جس کے اوپر ہوگی اس کو علم دین حاصل ہوتا چلا جائے گا اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس مقام کو حاصل کرے گا. چاہے پرانی طالبات ہوں چاہے نئی طالبات ہوں، یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ علوم کے لیے بھی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ائمہ سے توسل کرتی ہیں، دنیاوی حاجات کے لیے توسل کرتے ہیں، اولاد کے لیے، اچھی جگہ شادی ہونے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور نہ جانے جو آپ کی عام دنیاوی حاجات ہیں. لیکن علم کے لیے ہم نے بہت کم کبھی کسی کو توسل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ باب مدینۃ العلم سے توسل کریں، شہر مدینۃ العلم سے توسل کریں، دیگر معصومین سے توسل کریں کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے. اور خاص طور پر حافظہ، اس کے لیے تو علی الخصوص الگ سے ایک توسل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا گیا. باقاعدہ آیت اللہ شبیری زنجانی جو زندہ مراجع میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا شیخ تقی اصفہانی جو آقا نجفی کے نام سے مشہور تھے، قوت حافظہ کی کمی سے سخت پریشان تھے. ایک مرتبہ حرم میں امام حسین گئے اور جب قبر امام حسین پہ نگاہ پڑی تو تڑپ کر امام حسین سے توسل کیا، مولا اگر حافظہ نہ ہوگا تو دین کی تبلیغ کیسے کروں گا؟ کہتے ہیں اسی وقت ایسا حافظہ پیدا ہوا کہ کتب اربعہ کی تمام روایات اس طرح سند و متن کے ساتھ حفظ ہوئیں جیسے گویا ان کے سامنے تحریر ہو. درود بھیجے اور اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھے آپ سے تو آپ کا حافظہ ساتھ دے گا تو آپ اس کو فقہی مسئلہ بتا سکیں گی. آپ کا حافظہ ساتھ دے گا تو پھر آپ کسی کو حدیث سنا سکیں گی. آپ کا حافظہ ساتھ دے گا تو آپ قرآنی آیت کسی کو سنا سکیں گی، کوئی تاریخی بات بتا سکیں گی. لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرنے لگیں گے. جیسے ابھی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوتا ہے کسی کا تو لوگ فوراً اس سے دوائیں پوچھنے لگتے ہیں. آپ کا پہلا سال ہی ہوگا، لوگ کہیں گے اچھا دینی مدرسے کی طالبہ، یہ تو اس کو پتا ہوگا، اس سے پوچھتے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر سکیں، تیز رفتاری کے ساتھ علم حاصل نہیں کر سکیں، حافظہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے، نہ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو پھر ایک حد کو اور ایک توہین کا ایک پہلو جو ہے وہ نکلے گا. اور اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ آئمہ سے توسل کو لوگ عام زندگی میں جس وقت آئمہ معصومین علیہ السلام موجود ہوتے تھے، زندہ سامنے موجود ہوتے تھے، اس وقت بھی ان سے توسل کیا کرتے تھے اور ان کی بارگاہ میں آتے تھے اور ان کو وسیلہ بناتے تھے. جیسے کہ منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی، اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دور میں ایک شخص نے غلطی کی اور سزا کے خوف سے چھپ گیا. اچھا، ایک دن اس نے دیکھا کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے ہیں
اور کسی جگہ موجود ہے. اس نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا, اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور مسجد نبوی آ گیا, اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ, میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اور ان شہزادوں کی پناہ میں آ کر آپ سے اس غلطی کی معافی مانگتا ہوں. پیغمبر اسلام مسکرائے اور کہا جاؤ تم آزاد ہو, اور امام حسن و حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی سفارش اور شفاعت کے باعث میں نے اس مرد, آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت میں نے اس مرد کے حق میں قبول کی. تو لوگ اس زمانے میں بھی ان کو شفیع بناتے تھے, ان سے توسل کیا کرتے تھے. تو آج کتنی زیادہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ علوم کے سلسلے میں بھی ان کو اپنا شفیع قرار دیں, ان کو اب توسل ان سے جو ہے آپ کریں تاکہ علم زیادہ سے زیادہ آپ کو حاصل. اور علماء کی سیرت میں بھی ملتا ہے. دیکھیے اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ شفاعت کہتے ہیں کہ کوئی کمی ہو اور اس کمی کو پورا کیا جائے. کتنی علم کی کمی ہمارے اندر ہے, کتنی کردار کی کمی ہمارے اندر ہے, ان کی شفاعت اس سلسلے میں بھی کارگر, اور علوم کے سلسلے میں تو ہے ہی. یہی وجہ ہے کہ حجت الاسلام شیخ محمد نوری, یہ علامہ امینی جنہوں نے صاحب الغدیر جنہیں کہا جاتا ہے, علامہ عبد الحسین الامینی, ان کے متعلق یہ بات بیان کی شیخ نوری نے کہ خود علامہ امینی یہ بات فرماتے تھے کہ شب جمعہ حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں, اللہم صلی علی محمد, زیارت کے بعد میں دعا میں مصروف تھا, اور ایک خاص کتاب مجھ کو چاہیے تھی جس کا نام تھا درر السمتین. اس کی مجھے بہت تلاش تھی, کتاب مل ہی نہیں رہی تھی. اور کتاب جو الغدیر, جو 11 والیوم کے اندر انہوں نے امیر المومنین کی ولایت کے موضوع پر کتاب لکھی ہے, اس میں اس کتاب درر السمتین کی بہت زیادہ ان کو ضرورت پیش آ رہی تھی. کہہ رہے ہیں میں بہت اس کا حوالے مجھے درکار تھے, کتاب مجھے مل نہیں رہی تھی, اور دعائیں کر کر کے میں تھک گیا تھا. اچانک سے میں نے دیکھا کہ حرم امیر المومنین میں ایک دیہاتی آیا, اور اس نے اپنی گائے کی شفا یابی کی دعا مانگنے لگا امیر المومنین کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر, گائے کی شفا یابی کے لیے. حضرت امیر سے آ کر باقاعدہ اس نے درخواست کی. اچھا, میں بھی دعا اپنی مانگ رہا تھا کتاب کے سلسلے میں, وہ اپنی گائے کے لیے دعا مانگ رہا تھا. پھر اس کے بعد اگلی شب جمعہ آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دیہاتی شکریہ کے لیے امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا کہ مولا آپ کا بہت شکریہ, میری گائے جو ہے شفا یاب ہو گئی. میں بہت غمگین ہوا, مولا اس دیہاتی کی گائے کی دعا شفا یابی کے سلسلے میں تو آپ نے قبول کر لی, میری کتاب کے سلسلے میں دعا رد کر دی, اور الغدیر کتاب بھی میں آپ کی ولایتی کے لیے تو لکھ رہا ہوں. میں رونے لگا. کہنے اس کے بعد پھر میں حرم سے باہر آیا, گھر میں آ کر میں سویا تو خواب میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. حضرت امیر نے محبت بھرے لہجے میں تنبیہاً مجھے کہا, اے مرد ضعیف الایمان, تم سے صبر نہیں ہوتا. یعنی جیسے کوئی پیار بھری ڈانٹ سنا رہا ہو. کہنے اس کے بعد میری آنکھ کھلی صبح, جس وقت میں ناشتہ کر رہا تھا تو بالکل برابر میں رہنے والا پڑوسی گھر میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ میں نے گھر بیچ دیا اور نیا بڑا گھر لے لیا ہے. اس گھر کے گوشے میں مجھے کتاب پڑی ہوئی نظر آئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کو ایک کتاب ہدیہ کر دوں, شاید آپ کے کسی کام کی ہو. کہہ رہے میں نے اس کتاب کو اٹھایا, اس پر سے گرد صاف کی, کھولا تو دیکھا درر السمتین کتاب موجود تھی. اللہم صلی علی محمد. اور وہ اس کتاب کا اصل قلمی نسخہ تھا. میں اسی وقت سجدہ شکر کے اندر گر گیا. یعنی امام سے توسل کیا, اور آپ نے توسل کیا. اچھا دیکھیے, توسل بھی روگ کسی لیے رہے ہیں, علامہ امینی گڑ گڑا کسی لیے رہے, کتاب کے لیے, کسی دنیاوی حاجت اس لحاظ سے نہیں, اگرچہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ بعض اوقات انسان کو اپنی دعاؤں کا دائرہ وسیع بھی کرنا چاہیے. علم کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے, علم کے لیے بھی توسل کرنا چاہیے, جیسے علامہ امینی نے کیا. اور پھر دیکھیے اس کے بعد دعا بھی قبول ہوئی, اور وہ کتاب بھی بڑی بہترین ہے, درر السمتین فی فضائل المصطفیٰ والمرتضیٰ والبطول والسبتین. یہ کتاب کا مکمل نام ہے اس کا.
اور علامہ محمد ابن یوسف الزرندی کی کتاب ہے یہ، کہ جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ توسل کیا تھا. تو دنیا کی ہر ضرورت کے لیے بھی انہیں سے توسل کرنا ہے، اور معنویات، اخرویات یا اخروی زندگی کے لیے، علم کے لیے، تقوی کے لیے بھی انہی شخصیات کو پکارنا ہے. اور دیکھیے یہ جو اگر کوئی شخص ان کے لیے اس طرح سے پکارتا ہے تو باقاعدہ اس کے دل میں ایک تڑپ بھی ہونی چاہیے. رٹی رٹائی ٹائپ کی دعائیں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو گئی، یعنی دل میں کوئی جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ اپنی دعائیں دیکھیں، بعض اوقات صرف رٹی رٹائی ہیں. بہت کبھی کوئی ایمرجنسی پیش آ جاتی ہے تو آپ دل سے دعا کرتی ہیں باقاعدہ، لیکن اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں مثلا آخرت اور اس کے لیے بھی دعا اگر کرتے ہیں تو بہت رٹی رٹائی، یعنی دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ان الفاظ کا. ایک واقعہ اگرچہ ابھی حال ہی میں بہت مشہور بھی ہوا، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ اپنی چاہے کوئی سا بھی، جب بھی آپ کبھی توسل کر رہے ہو دل سے کے ساتھ پکاریے، پھر دیکھیے کہ راہیں کیسی کھلتی ہیں. اور علوم کے لیے راہیں اور زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ کھلتی ہیں بنسبت عام دنیاوی دعاؤں کے. اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مصلحت کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، لیکن علم نہ حاصل ہونے میں تو کوئی مصلحت نہیں، وہ انشاءاللہ ضرور بے ضرور قبول ہوگی. تو تڑپ ہونی چاہیے، بہت زیادہ دل اس کے ساتھ ہونا چاہیے اس وسیلے کے لحاظ سے. جب آپ دعا مانگ رہی ہوں تو پھر دیکھیے کیسے قبول ہوتی. جو واقعہ بیان کر رہا تھا میں وہ تھا، ابھی کچھ حالی عرصے میں کافی مشہور بھی ہوا، ایران ایئر کا. ایران ایئر کا ایک جہاز ایران سے کربلا زیارت کا ایک قافلہ لے کر جا رہا تھا. تو اس کا جو کریو ممبر ہے اس نے باقاعدہ یہ واقعہ سنایا کہ ہماری ڈیوٹی امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ تھی جو تہران میں ہے، اور فلائٹ نجف سے قم کی طرف جا رہی تھی. سارے مسافر بہت خوش تھے، سب اپنی قسمت پہ بہت ناز کر رہے تھے. میں بھی رشک بھری نگاہوں سے ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کاش کچھ ایسا ہوتا کہ میں بھی ان نجف جانے والے افراد کے اندر شامل ہوتا. لیکن میری آرمینیا کی فلائٹ تھی اور یہ لوگ نجف جا رہے تھے. اچانک سے اسی وقت بھاگا بھاگا ایک شخص ایئر لائن کا ایک آفیسر آیا اور کہا کہ تمہاری فلائٹ تبدیل کر دی گئی ہے، اب تم آرمینیا نہیں نجف جاؤ گے. کہہ رہے میں حیران اور پریشان، میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، اور سارے مسافر بڑے خوش اپنی اپنی سیٹس پر جا کر بیٹھنے لگے. اچانک سے ایک آفیسر پھر آیا اور کہا کہ ایم ڈی صاحب کا فون آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کم سے کم 2 مسافروں کو تو اتارنا پڑے گا، کیونکہ 2 ملازمین کو ہمیں ایئر لائن کے چڑھانا ہے جو نجف ایئرپورٹ پہ جن کے لیے کچھ کام ہے. تو جہاز فلی پیکڈ ہے، سیٹ بائی سیٹ سارے بیٹھے ہوئے، 2 پیسنجرز کو تو اتارنا پڑے گا. اچھا اب کس کو اتاریں؟ سارے کا پورا قافلہ وہاں جا رہا ہے نجف، کوئی بھی اترنے کو تیار نہیں ہوگا. تو وہ کریو ممبر نے کہا کہ سب افراد بڑے پریشان تھے کہ جن 2 مسافروں کو بھی اتاریں گے ان کا تو دل ٹوٹ جائے گا، لیکن بہرحال آرڈر آیا تھا، اس کی پاسداری تو کرنا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے ایک آؤٹ آف دی وے ایک غلط ریکویسٹ جا کر کی پائلٹ کے پاس، کہا کہ وہ جو 2 کریو ممبر ہیں اگر ہمیں 2 سیٹس کا انتظام کر دوں ان کو کاکپٹ میں ہی اپنے ساتھ بٹھا لیں. پائلٹ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو فلائٹ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ایویشن کے اس کے خلاف ہے. 2 پیسنجرز کو تو اتارنا پڑے گا، اب کس کو اتاریں؟ کہا کہ پھر یہ کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو جہاز کے اندر 2 پیسنجرز آئے ہیں ان کو اتار دیا جائے. لسٹ میں سب سے نکالی گئی، لسٹ میں سب سے آخر میں جو تھے ان 2 پیسنجرز کو آف لوڈ کر دیا گیا. یہ 2 پیسنجرز ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی ایک عورت تھے جو انتہائی دل گرفتہ غمزدہ جہاز سے اتر کر واپس ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے کہ ہم نجف نہیں جا سکتے، ہمیں اتار دیا گیا. کہہ رہے بہرحال ہم سب لوگ بھی بہت اداس ہوئے، لیکن 1.5 گھنٹے کے بعد جہاز نجف کی حدود کے اندر داخل ہوا. جہاز چکر لگاتا رہا اور اتر کے نہ دیا جہاز. ہم لوگ بھی سب بڑے پریشان تھے کہ جہاز کیوں لینڈ نہیں کر رہا ہے. کیسے کہہ رہے ہیں اسی وقت پائلٹ نے اعلان کیا کہ نیچے ریت کے طوفان کے باعث جہاز لینڈ نہیں کر سکے گا اور فلائٹ واپس امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تہران جائے گی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ کچھ
جب بس سمجھیں کہ طوفان آیا, ہماری فلائٹ واپس گئی ہے, اس کے فوراً بعد گویا ان کے واپس جاتے ہی طوفان تھم گیا, باقی ساری فلائٹ نجف اترنے لگی جیسے صرف انہی کے جہاز کو واپس کیا گیا. کہہ رہے بہرحال جب جہاز دوبارہ تہران پہنچا تو میں پھر پائلٹ کے پاس گیا, کہا ان 2 پیسنجرز کو کے لیے کوئی چیز سبیل پیدا کریں, کسی طریقے سے یہ آ جائیں. پائلٹ کے دماغ میں کیا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے ان دونوں پیسنجرز کو بلا لو. کہہ رہے میں قافلے کے امیر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ کے قافلے میں جو 2 بوڑھا بوڑھی تھے ان کے کوئی فون نمبرز ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں فون نمبر ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے ان دونوں کو بلواؤ. اچھا وہ بوڑھا اور بوڑھی بجائے گھر جانے کے وہ نماز خانے میں لیٹ کر آرام کر رہے تھے. ہم نے ان کو بلایا, وہ دونوں بوڑھے اور بوڑھی بخوشی چلتے ہوئے آئے اور اس بوڑھی عورت نے آتے ہی کہا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں, اور تم ہمیں نجف اور کربلا کی زیارت سے محروم کرنا چاہتے تھے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم اتنا غمگین تھے کہ جب ہم واپس جا رہے تھے تو ہم چل بھی نہیں پا رہے تھے. ہم آرام کے لیے بجائے گھر جانے کے لیے نماز خانے میں ہم نے سوچا کہ لیٹ کر آرام کر لیں. اور اس وقت اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے تڑپ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا, یا امیر المومنین علیہ السلام, یا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام, یا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام, آج آپ کے اتنے سارے مہمان تھے کہ ہم 2 بوڑھے اور بوڑھی اتنے بوجھ ہو گئے تھے کہ ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے. میں رونے لگی تو میں نے نیند میں دیکھا کہ ایک انتہائی جلیل القدر شخصیت تشریف لائی ہیں, ایک جلیل القدر سید, اور کہا کہ کیا تم لوگ کربلا نہیں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہم جا رہے تھے لیکن ہمیں جہاز ہی سے اتار دیا گیا. انہوں نے کہا نہیں اٹھو, اطمینان رکھو, تم کربلا ضرور جاؤ گے. اسی وقت آپ کے ہمارے موبائل فون کی گھنٹی بجی اور آپ کا فون آیا کہ ہمیں نجف کی طرف واپس جانا ہے. تڑپ اگر کسی بھی انسان کے اندر اس انداز سے توسل کی پیدا ہو جائے تو جہاز جائے گا, طوفان کے اندر گھرے گا, واپس آئے گا ان 2 افراد کو لینے کے لیے, اور اس کے بعد پھر جائے گا. تو اس طرح سے وہ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تڑپ کے ساتھ پکاریں, دل کے ساتھ پکاریں, یقین اور جذبے کے ساتھ پکاریں, رٹے رٹائے طریقے سے نہ پکاریں. اللہم صلی علی محمد. بہت زیادہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہی کہ دل ہمارے خالی ہو گئے, جذبات سے خالی ہو گئے, علم کے لیے کوئی تڑپ موجود نہیں ہے, کوئی جذبہ موجود نہیں ہے. سارے جذبات گویا ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے نامحرموں کے سلسلے میں حرام کاموں کے لیے وقف کر دیے ہیں. جبکہ آپ نے دیکھا کہ اگر اس انداز سے پکارا جائے تو کتنی زیادہ ان کی طرف سے بھی قبولیت ہوتی. اچھا, ایک تو اہل بیت ہیں جن سے تمسک رکھنا ہے ایک طالب علم کو, آپ نے دیکھا کہ ان سے بھی ہم نے مثالیں دیں کہ کس طرح سے علم کے لیے توسل کیا جاتا ہے. دوسرا, ان کے ساتھ ہی بالکل جڑا ہوا اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا وہ ہے قرآن. قرآن اور اہل بیت 2 برابر وزن کی چیزیں پیغمبر اسلام چھوڑ کر گئے تھے نا. ان دونوں کو پکڑنا ہے, اور ان دوسری چیز کو پکڑنے کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ علماء کہتے ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کم سے کم 40 آیات کی تلاوت آپ کو روزانہ کرنا. یہ جو بھی نئی طالبات ہوں, پرانی طالبات ہوں, کم سے کم اس سے آغاز کرنا ہے, پھر اس سے آگے بھی جانا ہے, لیکن کم سے کم 40 آیات قرآنی کی روزانہ تلاوت, اور کوشش کریں گے کم سے کم ایک آیت کے اوپر روزانہ عمل. علماء فرماتے ہیں اس کا مثلا ایک طریقہ بھی ہے کہ رینڈملی قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھولیں آپ, اور اس میں دیکھیں اس صفحے کے اندر کوئی پیغام. مثلا آپ نے صفحہ کھولا قرآن کا اور اس میں مثلا آیت نکل آئی اس صفحے کے اندر کہ مثلا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, مثلا غیبت کے سلسلے میں اس کے اندر آیت نکل آئی, آپ نے کہا بس اللہ کا مجھے پیغام مل گیا ہے کہ مجھے غیبت نہیں کرنی, آج سے میں اس کے اوپر عامل ہوتی ہوں. قرآن کا ایک صفحہ کھولیں, دیکھیں بس صرف ایک پیغام نکال لیں اپنے لیے روزانہ کے اعتبار سے. دوسرا دن آپ نے کھولا مثلا, دیکھیں اس میں کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے مت کھاؤ. آپ دیکھیں گھر کے اندر کون سی ایسی چیزیں جو آپ کی دیگر لوگوں کی موجود ہیں آپ واپس کریں, کسی کا کوئی حق آپ کے اوپر ہے واپس کریں, کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے واپس, کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جو کہ
آپ کہا جائے کہ آپ نے کسی دوسرے شخص کا حق غصب کیا ہوا ہے. مثلا یہ ایک عمل کے اعتبار سے ایک چیز آپ کو ملی, آپ نے کہا میں اس آیت کو پکڑ رہی ہوں, آج سے اس کے اوپر عمل شروع کروں. تیسرے دن مثلا آپ نے کھولا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین, اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, تو آپ نے کہا بس یہ آج سے میں نے پیغام پکڑ لیا, اب آج سے میں فضول خرچی بند کر رہی ہوں. اسی طریقے سے تو عمل ہوگا. اور کون سا لوگ بڑے قرآن کی تفسیر کون سی پڑھیں اور تفسیری نکات, بھائی یہی عمل کی چیزیں اس کے اندر, یہ آپ دیکھیے. اور جو دقیق چیزیں ہیں وہ سب علماء کے لیے چھوڑیے, وہ کرتے رہیں گے کہ ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں اور جو ہے وہ شان نزول اس کی کیا ہے, وہ اپنی جگہ تفصیلات ہیں اس کی, وہ جب علم میں آگے بڑھتے ہیں تو اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن ایک عام شخص کو قرآن کتاب ہدایت ہے تو ہدایت کیسے حاصل کرے؟ کم سے کم روزانہ ایک صفحہ کھولیے اور اس کے اندر کوئی بھی ایک پیغام والی چیز دیکھیے, وہ آپ کی کیا ہے آپ کے لیے, بس اس کو پکڑ لیجیے آپ. یہ ہوگا قرآن. مثلا اس میں آ جائے کہ جناب ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو, ٹھیک ہے, کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے, کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. آپ نے کہا بس ٹھیک ہے, یہ میں نے پکڑ لیا, آج سے میں کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گی. جس طریقے سے باقاعدہ طنز کیا جاتا ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, کسی کے اوپر کسی کی بے عزتی کی جاتی ہے, بس یہ میں نے اپنے لیے آیت پکڑ لی آج سے. تو علماء فرماتے ہیں 40 آیات قرآن کی روز تلاوت کریں اور کوئی سی ایک آیت کے اوپر عمل شروع کریں. عمل شروع کرنے کا میں نے کہا کہ آپ کہیں سے بھی قرآن کو درمیان سے کھولیں, ترجمے کے ساتھ دیکھیں, اس کے اندر کوئی ایک پیغام اپنے لیے تلاش کر لیں. آپ کو یہ پیغامات سے بھری ہوئی کتاب ہدایت جو ہے وہ ملے گی, اور روزانہ کسی ایک کے اوپر عمل شروع کر دیں. اچھا اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے. آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی, ان کو جب بھی کوئی قرآن تحفے میں دیتا تھا تو یہ اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیتے تھے کہ اس قرآن کو پورا پڑھیں, اور جب پورا قرآن تلاوت کر لیتے تھے پھر اسے دارالقرآن میں ہدیہ کرتے تھے. ظاہر آدمی گھر پہ تو اتنے قرآن جمع نہیں کرتے چلے جائے گا, پڑھتا تو ایک ہی قرآن ہے. اور پھر اس کے اندر وہ والے مسئلے بھی آ جاتے ہیں کہ قرآن گھر پہ مثلا آ کر جمع ہو رہے ہیں, جسے آپ پڑھ نہیں رہی, پڑھتے تو ایک ہی انسان قرآن, ایک ہی قرآن سے, تو ان پر خمس بھی, ایک سے زائد قرآن پہ پھر خمس واجب ہو جائے گا اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے. تو اچھا یہاں پر کیا ہوتا ہے, کوئی ہمیں کتنے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ ایک سپارہ کہیں سے مرحوم کے لیے تلاوت کے لیے آ گیا, کیا ہم پڑھے بغیر واپس کر سکتے ہیں؟ واجب ہے پڑھنا. یعنی ایک پارہ پڑھنے میں ان کے ساتھ مشکل پیش آ رہی ہوتی, جبکہ وہ خود کیا تھے, آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی, پورے قرآن کو کہیں سے بھی ہدیہ ملتا تھا, پورے قرآن کو لازم کر لیتے تھے کہ اس کی میں تلاوت کروں گا, اور تلاوت قرآن کے بعد اس کو دارالقرآن میں ہدیہ کیا کرتے تھے. اور رمضان میں تو 7 سے 8 قرآن ختم کیا کرتے تھے. تو تلاوت کے لحاظ سے طالب علموں کے لیے بھی, جیسے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی, آیت اللہ بہجت کے امام خمینی, کتنے لوگوں کے استاد رہے ہیں آیت اللہ علی آقا قاضی, یہ فرماتے تھے کہ رات کے وقت خاص طور پر اچھی آواز میں خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو. بلکہ فرماتے تھے کہ غمگین آواز بناؤ. تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہے نا کہ ہماری بے کیف, بے رونق اور بس عجیب و غریب سی آواز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں, نہیں, اپنی کوشش کریں اپنی آواز کو تلاوت خوش الہانی کے ساتھ اسے تلاوت کہا جائے, بلکہ آواز کو غمگین بھی بناؤ, وہ کہتے تھے. اور کہتے تھے اگر کوئی شخص رات کے وقت اس طرح سے کرے گا تلاوت قرآن تو مومنین کی اس انداز کی تلاوت اسے جنت کی شراب طہور کا لطف دے گی. باقاعدہ اسوہ عارفان جو کتاب ہے اس کے اندر آیت اللہ علی آقا قاضی کی یہ بات موجود ہے. اچھا دیکھیے ایک بات اور, کیونکہ ظاہر پہلی کلاس ہے, اس میں بہت بنیادی سی باتیں مجھے ہمیشہ عرض کرنا ہوتی ہیں کہ ان تمام دعاؤں اور اذکار کا فائدہ اور توسل کا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ گناہوں کو ترک نہیں کریں گے. طالب علم کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کرنا شروع کرے. ممکن ہے کہ چند اصطلاحات اس کو یاد ہو جائیں, ممکن ہے 2-4 جملے وہ بولنے لگے, ممکن ہے کہ چند مجلسیں وہ پڑھنے لگے, لیکن اگر گناہ ترک نہیں کیے تو ایک نورانیت اس کو حاصل نہیں ہوگی. جس طریقے سے اگر کوئی 0 پاور کا بلب ہے, اس کے اوپر ایک موٹا سا دبیز غلاف چڑھا دیا جائے تو اس میں سے روشنی کہاں نکلے گی؟ پہلے سے اتنی اس کی کم روشنی, اس کے اوپر آپ نے ایک موٹا غلاف بھی چڑھا دیا, اب روشنی بالکل ہی نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی طالب علم گناہوں کا ارتکاب کو ترک نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر سے نورانیت کبھی بھی نہیں نکل سکتی. اور دیکھیے کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ علماء تو بہت جو واقعی اس قسم کی نگاہ رکھتے تھے, جسے چشمہ برزخی کہا جاتا ہے, تو وہ
مجسم ان گناہوں کو دیکھ بھی لیا کرتے تھے. آپ کو تھوڑے سی بھی اگر انسان محنت کرے تو اسے گناہوں کی کثافت محسوس بھی ہو سکتی ہے, اسے اپنی اس ناک سے جو ہے اگر کسی بھی جگہ کوئی گناہ موجود ہے تو اس کی بو بھی محسوس کر سکتا ہے. اور اس کی بڑی مثال جیسے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, ان کے متعلق مشہور ہے, پرانی بھی کلاس کو میں نے ان کا واقعہ سنایا تھا. ایک دفعہ طالب علموں کو پڑھانے کے لیے آئے کمرے میں اور کہا کہ یہاں تو مجھے سخت بو محسوس ہو رہی ہے, کیا یہاں کسی نے کسی کی کوئی غیبت کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ابھی ایک دو طالب علم جو ہے وہ کسی تیسرے طالب علم کی غیبت کر رہے تھے. کہا اب یہ کمرہ پڑھائی کے قابل نہیں رہا, اب کسی دوسرے کمرے میں چلو, ایک ایسی بے برکتی اس کمرے کے اندر آ گئی ہے, اب یہاں پر تعلیم دین حاصل نہیں ہو سکتی. کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے اپنے اس کمرے کو تبدیل کیا. یعنی آپ خود سوچئے کہ ان گناہوں کے اندر ایک ایسی بو ہے, جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ سڑی ہوئی مچھلی اگر کسی جگہ کمرے کے اندر آپ رکھ دیں اور کتنے ہی پرفیومز وہاں پہ چھڑکتے چلے جائیں تب بھی سڑی ہوئی مچھلی کی بدبو ان پرفیومز کی خوشبو پہ غالب آ جاتی. تو اگر واقعی کسی کی آنکھیں ہوں اور گناہوں سے وہ پرہیز کرے تو اس کی چشم برزخی کھل جاتی. صرف اچھا کیوں یہ بات بتا رہا ہوں, ابھی کچھ ہی عرصے پہلے یہاں پر جو ذاکری کلاسز ہوئی تھیں تو اس میں مولانا علی رضا رضوی صاحب تشریف لائے تھے. تو آپ کی کلاس لینے کے بعد وہ نیچے ہم لوگوں کو شرف حاصل ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے, تو انہوں نے آیت اللہ لنگرودی کا ایک واقعہ سنایا. کہا کہ آیت اللہ لنگرودی خود ان کے پاس انگلینڈ میں ان کے گھر رہنے کے لیے آئے تھے. کہہ رہے تھے کہ اتنے زیادہ پرہیزگار اور اتنے زیادہ تقوی کے اندر رچے بسے تھے کہ ان کی چشم برزخی کھل چکی تھی. اچھا کس وجہ سے وہاں تشریف لائے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انگلینڈ کے اندر ایک غیر شیعہ مسلمان کے گھر میں جنات آ گئے اور واقعی ان لوگوں نے بہت زیادہ اس شخص کو, اس گھرانے کو پریشان کرنا شروع کر دیا. یعنی ایک تو ہوتا ہے وہم وغیرہ, ایک ہوتا ہے سچ مچ کے جنات. بڑے وہ لوگ پریشان ہوئے تو کسی نے کہا کہ آیت اللہ لنگرودی کے پاس اگر تم لوگ ایران جاؤ اور کسی طریقے سے ان سے ایک تعویذ لے لو, ان کے پاس بہت زبردست تعویذ ہے جنات کو بھگانے کے لیے. انہوں نے بہرحال ایک آدمی کو, اس غیر شیعہ فیملی نے اپنے تعلقات کہیں سے نکالے کہ ایران میں آیت اللہ لنگرودی سے کانٹیکٹ کیا. آیت اللہ لنگرودی نے کہا کہ یہ تعویذ لو اور اس کو اس گھر کے اندر لے جا کر رکھ دو, بس اس دن اس گھر کے اندر کوئی گھر والا موجود نہ رہے, ایک رات کے لیے گھر ایسی چھوڑ دو. تو کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ لنگرودی نے وہ تعویذ دیا, انہوں نے لے جا کے گھر میں رکھا, سارے گھر والے گھر سے باہر چلے گئے. اگلے دن آئے تو واقعی جنات سے گھر بالکل خالی ہو چکا تھا اور اس کے بعد سے کسی نے ان کو کوئی تنگ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہر صورت میں ہم آیت اللہ لنگرودی کو جو انگلینڈ بلائیں گے. انہوں نے بہت مشکل سے ہمیں نجات دی ہے, بڑی مشکل سے ان سے کانٹیکٹ کیا گیا اور ان کو اس بات پہ راضی کیا گیا اور علاج کے بہانے اور بہت سارے پریشرز ڈال کے ان کو بہرحال انگلینڈ بلوا لیا اور مولانا علی رضا رضوی صاحب کے گھر میں وہ آ کر رہے. اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا گھر اوپر کے فلورز پہ تھا, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آیت اللہ لنگرودی اوپر جا رہے تھے. بہت بزرگ ہیں, سیدھی کسی جگہ لڑکھڑائے لیکن انہوں نے دیوار کو ہاتھ نہیں لگایا. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آغا آپ دیوار کا سہارا لے لیں. کہا کہ نہیں, دیوار نجس ہے, میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے کہا, بہت سارے فقہی قوانین بتائے کہ نہیں یہ حالت شک میں ہے اور ہم کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے اور وغیرہ وغیرہ, اس لحاظ سے دیوار پاک ہے. کہا تمہارے لیے پاک ہے, میرے لیے نجس ہے. وہی انہوں نے کہا کہ چشم برزخی کھل چکی تھی, ہر چیز کو اپنی اس سے دیکھ لیتے تھے, اپنی اس آنکھ سے. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بہت سارے رشتہ دار وغیرہ ملنے کے لیے آئے, سب سے مصافحہ کر رہے تھے. اچانک سے ایک بچہ آگے بڑھا اور کہا اس بچے کو مجھ سے دور کر دو. کہا کہ کیوں آگا؟ کہا اس وجہ سے کہ یہ نجس ہے, اس نے نجاست باتھ روم جانے کے بعد صحیح سے اپنے ہاتھ کو پاک نہیں کیا. اچھا بہرحال بڑے لوگ حیران ہوئے کہ وہی چشم برزخی, آپ آنکھوں سے اپنی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. پھر کہا کہ آغا وہ اگلے دن وہ شخص پہنچ گیا جس نے بلوایا تھا اور کہا کہ کھانے کی دعوت ہے, آغا کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو میں کھانے کی دعوت پہ نہیں جا سکتا, اگر کسی شخص جس کے پاس ولایت علی نہیں ہے میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھا لوں تو میری روحانیت کم ہو جائے گی, میں اس کے گھر کھانا بھی نہیں کھا سکتا.
بڑے پریشان ہوئے, کہا آغا خدا کے لیے کچھ کریں, مہمان ظاہر اسی نے بلوایا ہے اپنے گھر, ایک وقت کا کھانا ہی چل کر کھا لیں. تیار نہیں ہو, کہا اچھا اس کو بلاؤ. بلانے کے بعد جب وہ شخص آیا تو آغا لنگرودی نے کہا کہ دیکھو کیا تم کبھی تصور کر سکتے ہو کہ میں اللہ کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا کہ کیا تم کبھی تصور کر سکتے ہو کہ میں رسول اللہ یا کتاب خدا قرآن کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں. تو کہا بس, یعنی جو اپنے الفاظ میں اس کو کہوں, ان کے تو الفاظ کچھ اور تھے, کہ تو پھر اپنے دل سے جو علی کے غیر ہیں ان کی محبت کو نکالو اور علی کی ولایت کو قبول کرو, تب میں تمہارے گھر کا کھانا جا کر کھا سکتا ہوں. اچھا, اب یہ ترجمہ کر رہے تھے مولانا, اب کہہ رہے ہیں میں سب کے سامنے یہ ترجمہ کیسے کروں؟ انہوں نے تو اور زیادہ واضح الفاظ میں بات کہی تھی. تو بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے ترجمہ کو تبدیل کر کے کچھ کہا کہ آپ مذہب کی تحقیق کریں وغیرہ وغیرہ. تو آیت اللہ لنگرودی نے فوراً کہا نہیں, یہ میرے الفاظ نہیں جو تم نے ترجمہ کیے, جو میں نے کہا ہے بعینی وہی ترجمہ کرو. یہاں تک کہ مولانا نے پھر ترجمہ اس طرح کا نہیں کیا, تو خود انہوں نے بالآخر کہا ٹوٹی پوٹی جس طرح کی بھی اردو میں, کہ علی کا غیر نہیں, علی کی محبت کو قبول کرنا ہوگا. اس نے جو بھی جس نے بلوایا تھا کہا اچھا میں اس کو قبول کرتا ہوں, خواہ زبانی طور پر ہی کہا. بہرحال کہا اب تو کچھ کھا لیں, بمشکل ایک لقمہ کھایا. تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لقمہ صرف کھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں, میری جو وہ ہے میرے اندر سے روحانیت وہ کم ہو جائے گی. تو اس طرح سے انہوں نے امر بالمعروف بھی کیا. تو دیکھیے چشم برزخی, یعنی جب بھی انسان گناہوں سے اپنے پیچھا چھڑاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کرامت حاصل ہو جاتی, لیکن ہر شخص کے لیے نہیں ہے. مثلا خود ان سے پوچھا کہ آغا آپ ہمیں بھی بتا دیں گے چشم برزخی ہم کس طرح سے, ہم چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. جیسے کہتے تھے کہ روڈ کے کنارے پر بھی کہیں پانی پڑا ہوتا تھا تو آغا جو ہے وہ احتیاط کرتے تھے کہ پانی نجیس میں فلاں فلاں مثلا کافر جسم سے ٹچ ہوتا ہوا گیا ہے اور یہ قلیل پانی ہے, بارش جس وقت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو پانی کا حکم الگ ہے, لیکن جب پانی کسی جگہ قلیل طور پہ موجود ہوتا ہے اور کوئی ایسا کافر غیر کتابی اس میں سے ہوتا ہوا چلا جائے اور اس کا جسم اس سے ٹچ ہو جائے تو پانی نجس ہو جائے گا. دوسروں کے لیے حالت شک میں پانی پاک ہے, لیکن کہا کہ یہ کیونکہ چشمے برزخی رکھتے تھے, پانی کی ماہیت دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ پانی نجس ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا سوچا کہ آغا تو یہاں پر رہ ہی نہیں سکیں گے, تو ان کے لیے ایران واپس ہی جانا جو ہے وہ زیادہ بہتر. اچھا, یہ بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعی اگر کسی شخص کے پاس اس انداز, مثلا ہر شخص اس کا دل یہ چاہے گا کہ وہ چشمہ برزخی اس کے پاس بھی آ جائے. اکثر طالبات بھی یہاں پر پوچھتی رہتی ہیں اور کچھ ادھر ادھر عرفانیات کی کتابیں پڑھ کے ان کو بھی ایک شوق چراتا ہے دل کے اندر کہ ہم بھی جو ہے اس مقام تک پہنچے. تو بغیر کسی گناہوں کے مکمل طور پر ترک کیے اور ریاضتیں کیے مقام تو حاصل نہیں ہو سکتا, لیکن ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں. مثلا دیکھیے اگر آپ کو چیزیں نظر آنے لگیں جیسی وہ ہیں, مثلا چشم برزخی اگر کسی کی پیدا ہو جائے اور تو وہ مثلا ہاتھ ہی کے اوپر اگر آپ کو کتنے جراثیم آپ کے ہاتھ کے اوپر ہیں, اگر آپ کو آپ کی چشمہ برزخی پیدا ہو جائے آپ دیکھیں گے اتنے جراثیم آپ اپنے ہاتھوں سے وحشت ہونے لگے گی. کسی بچے کو انسان پیار نہیں کر سکتا, اس کو اتنے جراثیم اس کو چلتے ہوئے اس کے اوپر نظر آئیں گے. وہ کیڑے اس انداز کے ہوں گے کیسے انسان, یعنی اگر اس کو باقاعدہ کسی کے پاس الیکٹران مائکروسکوپ اور ان جراثیم کو بڑا کر کے دیکھے جو اس کے ہاتھوں کے اوپر ہیں, جب ہی ہاتھوں کو بار بار وہ جو ہے وہ دھونے کا آج کل ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ آرڈر کرنے لگے ہیں, اسی وجہ سے کہ ہاتھوں پہ وہ جراثیم یعنی کیڑے آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کے لیے زندگی کتنی اجیرن ہو جائے گی. پانی آپ ہر جگہ بڑے آرام کے ساتھ پی لیتی ہیں, آپ کو اگر پتہ چل جائے اس کے اندر اس قسم کے جراثیم تیرتے ہوئے نظر آ جائیں. یہاں پر زیادہ تر جو اس قسم کے جو منرل واٹر وغیرہ بھی ملتے ہیں ان کے بھی لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر جرمز وغیرہ پائے جاتے ہیں. تو اگر آپ کی آنکھ پیدا ہو جائے آپ پانی پینا بند کر دیں گے, آپ کے لیے زندگی اجیرن ہو جائے گی. اور خالی یہ نہیں, لوگوں کے عیوب نگاہوں کے سامنے آنے لگیں گے. مثلا ہر شخص کے اخلاقی برائی کے لحاظ سے اس کی ایک برزخی شکل, کوئی سور کی شکل کا ہے, کوئی کتے کی شکل کا ہے, کوئی کسی طرح کی شکل کا ہے. قیامت میں سارے برزخی شکلیں آئیں گی لوگوں کے سامنے.
لوگ دیکھ کے اب مثلا کسی گھر میں اس انداز کے افراد جن کے اندر برائیاں موجود ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، بتائیے اس طرح کی شکلوں کے افراد کے ساتھ کوئی رہ سکے گا؟ اگر آپ کے آنکھوں کے سامنے ہی نظر آنے لگے گناہوں کے باعث اس طرح کی برزخی شکلیں ہم خود ہماری ہوں گی. مثلا کوئی شخص کوئی گھر میں موجود ہے اور اس کی جو ہے وہ صفات جو کتے کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اس کی برزخی شکل کتے کی انداز کی ہے، مثلا اس کے ساتھ کوئی انسان کیسے رہ سکے گا؟ گھر میں بہت ساری عورتیں ہیں مثلا بد اخلاق ہیں، زبان چلانے والی ہیں، تو مثلا ان کی اسی انداز کی شکل ہے، اگر چشمے برزخی پیدا ہو جائے تو انسان اپنی زندگی بھی نہیں گزار سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو اس لحاظ سے گناہوں کا ترک بے انتہا ضروری ہے، اور گناہوں کے ترک جب ہونے لگتا ہے تو انسان کے اوپر بہت ساری چیزیں منکشف ہوتی چلی جاتی. لیکن ہر شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ لوگوں کی اصل شکلوں کو دیکھ سکے. میں نے صرف اس لحاظ سے مثال ان کی دی کہ وہ اتنے تقوی و پرہیزگاری کے مقام تک پہنچے اور اس کے بعد کچھ کرامات کا صدور ان سے ممکن ہونے لگا، انہیں بہت ساری چیزیں نظر آنے لگیں، لیکن ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے یہ کہ اس انداز سے وہ کر سکے. تو گناہوں کا ترک طالب علم کے لحاظ سے اس حد تک ضروری ہے کہ خود امام خمینی جو تھے، ان کے امام خمینی کے بھی استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی. امام خمینی فرماتے تھے کہ ہمارے استاد ہی فرماتے تھے کہ جب تک جوانی کا طاقت اور نشاط موجود ہے اخلاقی برائیوں کے خلاف خوب جہاد کرو. وہ کہتے تھے کہ جتنی تمہاری عمر بڑھتی چلی جائے گی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں جا کر ان اخلاقی برائیوں سے پیچھا چھڑا لیں گے. وہ کہتے ہیں جتنی ایک جوان کے پاس ان برائیوں سے پیچھا چھڑانے کی طاقت موجود ہوتی اتنی ایک بوڑھے کو نہیں ہوتی. اول تو بڑھاپے کی حد تک پہنچنا ہی بہت مشکل کام ہوتا ہے. آج کل کے جو دور چل رہا ہے اس میں تو اس سے کہیں پہلے انسان کو جانا ہوتا ہے، جبھی بوڑھوں کی تعداد بہت کم آپ کو گھروں کے اندر نظر آئے گی. تو اس سے پہلے ہی لوگ مر چکے ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ کہتے تھے کہ جوانی کا جو یہ دور ہے اس میں آپ کے پاس زیادہ طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی. تو جتنے بھی طالب علم یہاں پر موجود ہیں، سینئر اور جونیئر، وہ سب کی سب یہ سوچیں کہ یہ سب سے اہم ترین ان کے پاس ان کی ایک ذمہ داری ہے. اس کے بغیر نہ علم حاصل ہو سکتا ہے، نہ علم میں کوئی نورانیت آ سکتی. اور آیت اللہ شاہ آبادی فرماتے تھے کہ جن چیزوں سے مدد لے سکتے ہیں اس برائیوں اور گناہوں کے خلاف جہاد میں، اس میں سورہ حشر کی آخری آیات 17 سے لے کر اور 24 تک، یہ اگر کوئی شخص روزانہ پڑھے 17 سے لے کر 24 تک تعقیبات نماز میں، اور رات کے وقت اگر ان کی تلاوت کرے اور ان کے معنی میں بھی غور و فکر کرے، تو فرماتے تھے کہ اصلاح نفس کے لیے بہترین یہ آیات ہیں. یعنی واقعی اگر کوئی شخص سیریس اور اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہے، تہذیب نفس حاصل کرنا چاہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہے، تو تعقیبات نماز میں سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے لے کر 24 تک پڑھنا شروع کر دے روزانہ، تعقیبات نماز میں بھی اور رات کے وقت بھی. فرماتے تھے کہ اس کے اور ہاں ایک اور بات کہتے تھے کہ اور سحر کے وقت بھی، صبح کے وقت، سحر کے وقت فرماتے تھے کہ اس کے 3 فائدے ان آیات کو پڑھنے کے اس کو حاصل ہوں گے. 3 فائدے. سب سے پہلا فائدہ تو وسعت رزق حاصل ہو جائے گا اس کو، یعنی مالی پریشانیاں ساری دور ہو جائیں گی. دوسری چیز فرماتے تھے چہرے کی خوبصورتی، یہ اس کو حاصل ہو جائے گی. خواتین اس معاملے میں کافی سینسیٹیو ہوتی ہیں تو ان کے لیے تو بہترین ہیں یہ آخری آیات سورہ حشر کی 18 سے لے کر 24 تک. اور تیسری فرماتے تھے اس کو خوش اخلاقی حاصل ہو جائے گی، خوش اخلاقی کی صفت. تو یہ 3 علی الخصوص، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے اس کے فائدے ہوں گے. تو کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ گناہوں سے پرہیز کریں، خوب جہاد کریں، اور خوب جہاد کرنے میں ان آیات سے مدد لیں جو سورہ حشر کی یہ آیتیں ہیں جن کے یہ فائدے بیان کیے گئے. اچھا دیکھیے، خواتین کے اعتبار سے ایک مسئلہ ہے، وہ ہے کہ مردوں کی نسبت خواتین کے لیے گناہوں کا ارتکاب زیادہ آسان ہے، ان کے لیے امکانات زیادہ ہیں. دیکھیے مثلا انسان اگر گھر سے باہر جاتا ہے، مردوں کے لحاظ سے بھی سب مرد اور عورت سب اس میں شریک ہیں، جب انسان گھر سے باہر جاتا ہے تو مثلا کسی پر حرام نگاہ ڈالنا مشکل ہوتا ہے، اخلاقیات مانے آ جاتی ہے وغیرہ. لیکن گھر میں کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بہت آسانی ہے اس کے لیے. پہلے لوگ فواہشات وغیرہ کے لیے کہیں باہر جایا کرتے تھے، آج کل باہر اتنی فحاشی ممکن نہیں ہے جتنی یہ شتر بے مہر کی طرح آزاد جو چینل ہزاروں کھل گئے ہیں، اس کے اندر جتنی فحاشی گھر کے اندر موجود ہو گئی. صرف آپ کی
فنگر کلک کے صرف دور ہے وہ، یعنی آپ چینل بدلتے جائیں اور نت نئے فحش مناظر اس کے اندر دیکھتے چلے جائیں معاذ اللہ۔ باہر اتنی زیادہ غیبتیں کرنا ممکن نہیں ہے، گھر بہترین اس کے لیے جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ غیبتیں ہوتی ہیں۔ باہر کون سا نکل کے انسان روزانہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، لیکن گھروں کے اندر روزانہ گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپس میں مومنین کا اور رشتہ داروں کا آپس میں جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ تو کتنا زیادہ مردوں کی نسبت خواتین جو گھر کے اندر زیادہ رہتی ہیں ان کے لیے گناہوں کا ارتکاب زیادہ آسان ہو گیا، تو ان کو احتیاط بھی اتنی ہی زیادہ کرنا پڑے گی۔ کہا جاتا ہے نا کہ جو سپاہی میدان محاذ پر ہو، مثلا محاذ پر ہو، کتنا چوکنا اس کو ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے بنسبت اس سپاہی کے جو پرامن شہروں کے اندر کسی جگہ پہرا دے رہا ہو، اس کو اتنی زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آپ کو اس طرح کا، اس انداز کا اپنے آپ کو بنانا ہے۔ ایک دینی طالبہ ہونے کے لحاظ سے بھی آپ کا ایک خاص کردار، اب لوگ بہت چیزیں آپ سے ایکسپیکٹ کرنے لگیں، آپ کو کیسا نظر آنا چاہیے کہ لوگ آپ کو پہچاننے دیکھ کے کہ یہ دینی مدرسے کی طالبہ ہے یا یہ عالمہ کورس کر رہی ہے۔ دیکھیے نہیں ہوتا کہ کہا جاتا ہے کہ جناب خواتین جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں وہ کیوں زیورات اور انگوٹھیاں وغیرہ پہنتی ہیں؟ تاکہ پہچان میں آ جائیں کہ یہ شادی شدہ ہے۔ اور مرد کیوں نہیں پہنتے شادی شدہ ان تمام چیزیں؟ کیونکہ شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ شادی شدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے خواتین جو ہیں، ایک دینی طالبہ کو اس انداز کا ہونا چاہیے، کچھ ایسے اس کے اندر علامتیں موجود ہونا چاہیے، شکل سے دیکھ کر، اس کے اپیئرنس سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ ایک دینی طالبہ، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کا لباس وہ اس انداز کا ہو۔ اب لوگ عام طور پہ کیا کرنے لگے آج کل، یہ والے سوال آ کر کرتے ہیں، بالکل یعنی جو فیشن آپ کر رہی ہوتی ہیں چاہتی ہیں کہ اس کو اسلام کا ایک رنگ دے دیا جائے کہ اور بالکل وہ والا مسئلہ پوچھا جاتا ہے عام طور پہ، منیمم حد کی تک لے جانا پردے کو، کہ بس ایک انگلی کے فاصلے کے بعد سے حرام شروع ہو جائے اس کے اندر۔ کیونکہ دیکھیے جائز تو ہے نا، آپ کہیں گے کہ نہیں نامناسب ہے، آگے چل کر حرام ہو سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو بات کو چھوڑیے، بتائیں جائز ہے یا نہیں جائز نہیں۔ اس طرح کی ٹائٹ فٹنگز کے لباس پہنے جائیں اور اس طرح کی فلاں چیز یوں پہنی جائے گا، بالکل جس طریقے سے کوما کے اندر ایک شخص ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں زندہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن مردہ جیسا ہی ہوتا ہے، اس طرح کا اسلام لوگوں کو پسند ہے۔ یعنی بالکل کنارے کنارے پہ رہیں گے کہ اس کے بعد کھائی کے اندر گر جانا ہے، اتنے زیادہ خطرناک جائز حد، آخری حد تک لے جائیں گے اس کو۔ تو آپ کو اپنے لباس کو دیکھنا ہے، یہاں پہ باقاعدہ چیکنگ بھی ہوگی کہ مناسب لباس ہونے چاہیے، کہ اپیرنس سے بھی پتہ چلے، ایک تقدس اس کے اندر آئے بنسبت ہے کہ فیشنیبل ٹائپ کے لباس پہنے، خود آپ کے اندر بھی نورانیت نہیں پیدا ہوگی، اور علم دین خود اس کو اس سے الگ کر دیتا ہے اپنے آپ کو۔ زیادہ عرصے تک پھر یہ سلسلہ چلے گا بھی نہیں۔ جو عام طور پر اس قسم کے لباس خواتین پہن کے آتی رہی، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چند مہینوں کے بعد ہی وہ یہاں سے رخصت ہو جاتی، وہ یہ دو چیزیں ساتھ چل نہیں سکتی آپس میں۔ تو اب دیکھیے اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ آپ خود بھی علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی آپ اس طرف راغب کریں، خاندان کے بچوں کو، دیگر خواتین کو اس طرف لے کر آئیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شارپ قسم کے بچے ہوتے ہیں لوگ ان کو تو اچھے اچھے اسکولوں میں کرواتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے پڑھتے ہوئے آگے نکل جائیں، اور جو بالکل غبی احمق جو کچھ نہیں کر پاتے ان کو سوچتے ہیں چلو اس کو دینی مدرسے کسی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ خواتین بھی ہے کہ چلو فلاں جگہ فیلئر ہو گئی، ناکام ہو گئی، تو چلو دینی مدرسے کے اندر قسمت آزمائی کی جائے، کچھ نہ کچھ اسکوپ بن جائے گا اس کے اندر۔ نہیں، کوشش کریں کہ آپ دیکھیں کون سے اس طرح کے شارپ بچے ہیں، نوجوان ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو بھی دین کی طرف راغب کرنا ایک طالبہ ہونے کے لحاظ سے آپ کی امر بالمعروف کی بھی ذمہ داری رہے گی۔ اچھا دیکھیے گھریلو ماحول بڑا ضروری ہے۔ میں تھوڑی سی چند ایک مثالیں ابھی آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ابھی میں چند مثالیں دوں گا تو اور بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایران میں، عراق میں، اور جتنے ہمارے اور علماء ہیں اور مجتہدین ہیں، مراجع ہیں، ان کی پوری فیملیز کو دیکھیں کہ وہ پورا گھر ہی عالموں کا گھر بنا ہوا ہوتا ہے۔ والد بھی عالم ہیں اور بیٹے بھی عالم ہیں اور بھائی بھی عالم دین ہیں، اور جو گھر کی خواتین ہیں وہ بھی علم دین کا جو ہے وہ شوق رکھتی ہیں، اور اس کے بعد پوتے بھی وہی ہیں اور نواسے بھی وہی ہیں۔ یعنی پورا ایک ایسا ماحول کہ جس انداز سے وہ کام کیا جاتا ہے تو پھر سب لوگوں کو رغبت ہوتی ہے، بنسبت اس کے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کوئی خاندان میں ایک اگر کوئی عالم بننے کے لیے چلا جائے تو سب لوگ اپنے تمام بچوں کو بھی اس سے دور کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو خراب نہ کر دے، یہ بھی اس طرف لائن میں لے گیا تو پتہ چلا علم دین کی لائن میں چلے گا، اس کو تو ڈاکٹر بننا ہے اور انجینئر بننا ہے اور فلاں چیز پہ جانا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب خود دیکھیں جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے، اب یہ مثال لیں جتنے بھی آئیں گی کوئی کسی شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں دے رہے، لیکن کیونکہ لوگ مروب ہیں اور بڑی عظیم شخصیات کو سامنے اگر رکھیں تو ان کے ساتھ
ان کو دیکھ کے ان کے اندر ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے صرف اس وجہ سے، ورنہ یہ نہیں کہ لوگ، ان کے علاوہ بھی بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جو پوری فیملیز اس طرح سے دین، مذہب اور علم دین کی راہ میں آئیں۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی، یہ بچپن کی ان کی تصویر ہے، یعنی علم دین کا آغاز بہت بچپن ہی سے کر دیا، اس وقت کو ضائع نہیں کیا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بھائی پہلے تم کچھ بن جاؤ اس کے بعد جا کر پڑھ لینا، جو عام طور پہ یہاں نعرہ لگایا جاتا، تو کبھی وہ شخص نہیں بن پاتا، ان کے دماغ بدل چکے ہوتے ہیں، ایسے دوستوں سے ملاقات ہو چکی ہوتی ہے جو کبھی انہیں علم دین کی راہ میں آنے ہی نہیں دیتے۔ ماحول، معاشرہ، یہ سب کچھ اتنا کچھ ہوتا ہے تو بہت بچپن سے بچوں کو لے کر آگے چلا جاتا ہے۔ رہبر معظم انہوں نے ان کی اپنی شرح امثلہ جو ابتدائی کتاب ہے، یہ انہوں نے اپنی والدہ سے بچپن میں پڑھی، یعنی بالکل ابتدائی تعلیم جب کسی مدرسے میں داخلہ بھی نہیں لیا تھا تو والدہ نے پڑھائی تھی۔ اس کا مطلب ہے والدہ بھی پڑھی ہوئی تھیں تمام چیزیں اور ایک قابل خاتون تھیں۔ اسی لحاظ سے خود ان کے سید جواد خامنئی جو والد ہیں ان کے، یعنی دیکھیں والد بھی عالم دین، اور پیچھے جائیں تو دادا بھی عالم دین، اور زوجہ ہیں ان کے، یعنی اب ان کی جو اپنے والدہ ہیں وہ بھی جو ہے وہ دینی کتابوں کی پڑھی ہوئی، اور اس کے بعد خود رہبر کے اپنے جو چاروں بیٹے ہیں وہ سب کے سب عالم دین ہیں۔ خود ان کی زوجہ منصورہ خجستہ، انہوں نے ایسی تربیت ان لوگوں کی کہ سارے بچے عالم دین بنے۔ 2 بیٹیاں ہیں ہدا اور بشرا رہبر معظم کی، ان کے جو شوہر ہیں وہ دونوں عالم دین ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پورا ایک سلسلہ پھر چل پڑتا ہے۔ لوگ زیادہ کیونکہ متاثر ہیں تو ان لوگوں کی مثال ہم پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ بھی پھر اس لحاظ سے علم دین کو اپنے خاندان کے اندر رائج کریں۔ یا جیسے آیت اللہ سید علی سیستانی، ان کو اگر آپ دیکھیں کہ خود آیت اللہ علی سیستانی کے جو دادا تھے وہ خود سیستان میں شیخ الاسلام کے عہدے کے اوپر تھے، اور ان کے والد جو تھے آیت اللہ سیستانی کے، آیت اللہ باقر سیستانی، وہ خود بڑے عالم دین اور مجتہدین میں سے تھے، یہاں تک کہ امام زمانہ سے ملاقات کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے ان کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور 5 سال کی عمر سے آیت اللہ سیستانی 5 سال کی عمر سے باقاعدہ تعلیم دین کا جو ہے وہ آغاز کر دیا۔ بالکل سب سے لیفٹ کے اوپر آیت اللہ سیستانی ہیں، جب داڑھی موج بھی کوئی نہیں نکلی تھی ان کی، اتنی کم عمری کے اندر اتنے بڑے علماء کے ساتھ آیت اللہ کوئی ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے، اور دیگر علماء اور مجتہدین کے ساتھ ان کی تصویر، یعنی بچپن سے ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے علم کا، تو آدمی کسی مقام اور مرتبے تک پہنچتا ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں، آیت اللہ سیستانی کے اپنے بھائی محمود سیستانی، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، شکل میں بہت شباہت آیت اللہ سیستانی سے، یہ خود مجتہد، یعنی دادا اور اس کے پہلے سے بھی دیکھیں اور اس کے بعد بھی دیکھیں تو سارے عالموں کا سلسلہ ہے۔ اور خود آیت اللہ سیستانی کے دونوں بیٹے رضا اور باقر سیستانی، یہ دونوں بیٹے ہیں ان کے، اور جو لیفٹ پہ ہیں باقر سیستانی تو علم میں بہت زیادہ آگے ہیں، حتیٰ کہ ان کا اپنا ایک درس خارج بھی وہاں پر شروع ہو گیا۔ آیت اللہ سیستانی اگر کسی مسئلے پہ وہاں کیونکہ اس قسم کے حالات نہیں رہے کہ باقاعدہ ویسا درس خارج ہو سکے، تو درس خارج کی جتنے بھی مباحث ہوتے ہیں اپنے بیٹے باقر سیستانی کے ساتھ مباحثہ کرتے ہیں۔ تو اپنا بیٹے سوچیں کہ یہ خاندان کے اندر ہی سلسلہ سے انداز سے جاری، ان دونوں بیٹے جو رائٹ پہ بیٹھے ہوئے اور جو لیفٹ کے اوپر ہیں آیت اللہ سیستانی کے جو داماد ہیں شہرستانی، خود عالم دین ہیں جو ایران میں ہوتے ہیں زیادہ تر، اور ان کے وکیل بھی، تو دامادوں کے اندر بھی سلسلہ۔ اور دوسرے داماد جو آیت اللہ سیستانی کے ہیں مرتضی کشمیری، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ہے، پاکستان میں آ کر اردو میں تقریریں بھی انہوں نے کی ہیں، تو یہ بھی عالم دین ہے۔ اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آیت اللہ سیستانی کے داماد شہرستانی، ان کی جو اپنی بیٹی یعنی آیت اللہ سیستانی کی نواسی، ان کے لیے بھی جو جس داماد کا انتخاب کیا ہے وہ سید علی خمینی، جو امام خمینی کے پوتے ہیں، ان کی آیت اللہ سیستانی کی نواسی سے شادی ہوئی۔ تو پورا ایک سلسلہ ہے علماء کا، پورا ایک سلسلہ ہے اس انداز سے جو نسلوں کے اندر ہی چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں چیز رائج ہی نہیں ہو پاتی، بلکہ لوگ کراہیت کرتے ہیں، نہ جانے کس طرح کون سا ایک ایسا فالٹ آ گیا ہے کہ لوگ علم دین سے گھبرانے لگے ہیں، علماء سے گھبرانے لگے ہیں، ان کے ہاں کسی عالم کا اس انداز کے رشتے ہونے میں ان کو مشکلات ہوتی ہیں،
کہتے ہیں کہ اچھا مولوی کے ساتھ شادی اگر ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، خاندان لوگ، تو اس انداز کے لوگ جو ہیں سوچ رکھتے ہیں. تو یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے، علم دین کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون جو آ رہی ہیں بس وہ اپنے سے زیادہ آگے بڑھا ہی نہیں پاتی کسی کو، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ کسی مدرسے میں اگر جا رہے ہیں تو کسی ایک اور خاندان کی ایک عورت کو بھی ساتھ لے لیں، کسی لڑکی کو قائل کر لیں، کسی بچے کو قائل کر لیں کہ وہ لے کر آئے، یہاں پر اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، اپنے خاندانوں کے اندر سلسلہ آگے بڑھے علم دین کا، لیکن نہیں نظر آتا. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسے، خود آیت اللہ سیستانی نوجوانی کے زمانے سے ہی اتنے زیادہ علم کے اندر آگے بڑھ گئے تھے. دیکھیے ہمارے سامنے مشعل راہ ہے نا یہ تمام چیزیں. ائمہ کی تو لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں بھائی وہ کہاں اور ہم کہاں، ہم تو ان کی پیروی نہیں کر سکتے، تو علماء کی تو پیروی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے مراجع ہیں اس انداز سے، تو آیت اللہ سیستانی اس حد تک علم کے اندر آگے ہو گئے تھے کہ باقاعدہ نوجوانی کے زمانے سے خط و کتابت کے ذریعے تک مباحثے اور مناظرے کرتے تھے، اور آیت اللہ شہید باقر الصدر کے ساتھ بھی ان کے علمی مقابلے ہوا کرتے تھے. اور علم رجال کی مہارت آقا سیستانی میں اتنی کم عمری کے اندر آ گئی تھی کہ 31 سال کی عمر میں آیت اللہ بزرگ تہرانی نے، جو رجال کے بہت ہی ماہر علماء میں شامل ہیں، انہوں نے باقاعدہ اجازہ روایت و حدیث آیت اللہ سیستانی کو لکھ کر دیا تھا جب آیت اللہ سیستانی کی عمر فقط 31 سال تھی. آیت اللہ سیستانی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی رائے کا ایک تو بڑا احترام کرتے ہیں، جو کہ طالب علم کو بھی ہمیشہ، جب بھی طالب علم ہوتا ہے نا، ذرا نئی نئی معلومات ہوتی ہیں تو ایک دم سے وہ اکھڑ مزاج اور اس طرح کا ہو جاتا ہے، بس جو میں نے بتا دی وہی بات صحیح. آقا سیستانی کہتے نہیں، دوسرے کی رائے کا احترام کرو، اس کی بات کو سنو. اور ان مراجع میں سے کہ زیادہ تر اوقات میں جب بھی کبھی ان کو دیکھا ہے ہاتھ میں کتاب ضرور ہوتی، حتیٰ کہ بہت سارے غیر معروف علماء تک کی کتابیں پڑھتے ہیں، غیر معروف علماء کی تحقیقات کو پڑھتے ہیں، اور مباحثے میں بھی کبھی بھی حد سے زیادہ تجاوز جو ہے وہ نہیں، مثلا کبھی سخت الفاظ نہیں کہتے، کبھی گرمی کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور شاگردوں تک کے خصوصی احترام کے قائل ہیں. چاہے کوئی بہت کمزور اور بے بنیاد دلائل ہی کیوں نہ دے رہا ہو، تب بھی اس کی بات کو سنتے ہیں. بہت زیادہ کوئی سوال جواب کرے اور ضد کرے تو خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ اتنا اعلیٰ اخلاق جو آقا سیستانی کا ہے، انہوں نے اپنے 2 اساتذہ سے سیکھا ہے. ایک آیت اللہ محسن الحکیم سے اور دوسرا آیت اللہ خوئی سے. ان 2 اساتذہ سے خاص طور پر جو اخلاق سیکھا ہے وہ ان 2 اساتذہ سے سیکھا ہے. تو ایک طالب علم کو اس لحاظ سے اپنے اخلاق کو بھی بہت بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور خصوصیت جو طالب علموں میں پیدا کرنی چاہیے اپنے آپ میں، اپنے اندر بھی. آیت اللہ سیستانی خود کو لڑائی جھگڑوں اور فتنہ و فساد اور شکایات سے دور رکھتے ہیں. امام خمینی کو جو خطوط جب جلا وطن تھے لکھے جاتے تھے ان کو، تو لوگ بہت سارے ایک دوسرے کی شکایتیں بہت کیا کرتے تھے. تو امام خمینی نے باقاعدہ خط کے جواب میں لکھا تھا، مجھے کسی کی شکایات نہیں سننا ہے، میرے سامنے کوئی کسی دوسرے کی شکایت نہ کرے. غیبتوں کا بھی پہلو اس کے اندر نکلتے ہیں، بدگمانیاں اس کے اندر ہونے لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی پکڑنا. معاف کرنے کو انسان کو زیادہ سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں فتنوں فساد سے دور کرنا چاہیے. لوگ بہت سارے سوچتے ہیں کہ جناب یہ تو بہت کمزوری کی نشانی کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرے. کتنے لوگ الزام لگا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آقا سیستانی پہ اتنے الزامات لگائے گئے لیکن کسی جگہ ڈیفینڈ بھی اپنے آپ کو نہیں کرتے، اور کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے کہ شخصیت بالکل. کتنے مخالفین آقا سیستانی کے ایسے ہیں جو آج ان کے گن گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور باقاعدہ داعش کے سلسلے میں جو خاص ٹائمنگز کے ساتھ جو انہوں نے باقاعدہ جہاد دفاعی کا جو فتویٰ دیا تھا کہ جس کے متعلق رہبر معظم نے بھی کہا کہ الہام الہی ہے جو آقا سیستانی کو جو ہے ہوا ہے. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ الہام الہی کے علاوہ کوئی چیز ہو. یعنی نہ اگر اس سے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے یہ فتویٰ دیتے تو وہ غیر مؤثر ہو جاتا، اور اگر کچھ دن بعد اگر دیتے تب بھی اس کی افادیت ختم ہو جاتی. اتنے ٹائمنگز کے ساتھ ایسا فتویٰ دینا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے کہ یہ تمام اخلاقی صفات بھی ان کے اندر اس انداز سے پیدا ہو گئیں. تو دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ہم آئندہ بھی آپ سے یہ بات کہیں گے کہ بہت جب آپ علم دین ابھی حاصل کرنا شروع کریں گی، بہت ساری آپ کتابیں پڑھیں گی، بہت سارے لوگوں کے افکار آپ کے سامنے آئیں گے، تو اس وقت آپ یہ دماغ میں یہ بات رکھیے گا کہ تمام چیزوں میں مراجع سے بہت زیادہ آپ کو رابطہ رکھنا ہے. یعنی مجتہدین کے فتووں کو دیکھیے،
کیونکہ لوگ اتنے زیادہ بہکانے والے افکار سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، نت نئے نظریات، نت نئی تحقیقات، جھوٹی اور ضعیف روایتیں اور قرآنی آیات کی منمانی تعویلات لوگ کر رہے ہیں. اس کے اوپر انٹرنیٹ وغیرہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ منطقی مغالطوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں. کچھ لوگ اپنی چرب زبانی سے متاثر کر رہے ہیں، جس کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو آخرت برباد ہو سکتی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان مراجع کا دامن تھاما جائے. کوئی بھی اس قسم کا عجیب و غریب کوئی نظریہ، اس طرح کی بات پتہ چلے آپ کو، تو ہمیشہ اپنے مجتہدین سے اس کو دیکھا کریں، ان کے نظریے کو معلوم کیا کریں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. ورنہ انسان دیکھیے انٹرنیٹ کا ایک مسئلہ ایک اور بھی، جیسے کہ ویسے تو اس کی بڑی تاکید آج کل کی جا رہی ہے، جیسے آیت اللہ شبستری نے باقاعدہ کہا کہ علوم کی تحقیق وغیرہ کے اندر جو سائبری دنیا ہے، اس کی بہت زیادہ اس سائبر کی فضا کو یا انٹرنیٹ کی فضا کو کہا کہ اس کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ مطالب کا حصول اس کے ذریعے بہت آسان ہو گیا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علمی طور پر آپ اتنی مضبوط ہوں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ مثلا کوئی بھی فیس بک پہ کوئی پوسٹ لگا دیتا ہے، اور اس پوسٹ کے نیچے جو ہے مختلف لوگ اس کی تائید کے اندر اپنے دلائل لکھنے لگتے ہیں. تو 15-20 لوگوں کے اگر کمنٹس پڑھتے ہوئے جائیں تو آدمی خود وہی نظریہ اختیار کرنے لگتا ہے. بھائی اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اس میں بہت سارے مولوی حضرات بھی نظر آ رہے ہیں، تو یہ والا نظریہ صحیح ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجتہدین کا نظریہ اس سے بالکل برخلاف ہے. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ابھی آپ کا علم آگے بڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ نہیں، مجتہدین کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور دیگر یہ جو اس طرح کی تحقیقات آ رہی ہیں کچھ اور طرف جا رہی ہیں. اس کے اندر باقاعدہ انویسٹمنٹس بھی کی جا رہی ہیں کہ لوگ جو ہے نا غلط عقائد کو اختیار کر لیں. ائمہ کی شان میں تقصیر کی جا رہی ہے، کچھ لوگ غلو کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اللہ بنا رہے ہیں ان کو، اور کچھ لوگ ان کے صحیح مقام اور منصب سے بھی ان کو نیچے کی طرف لے جا رہے ہیں. توسل کے خلاف باتیں آپ کو ملیں گی. ائمہ کے پاس جناب فلاں ولایت ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر مباحث ملیں گے. ائمہ کی عصمت کے متعلق گفتگو ہونا شروع ہو گئی کہ ان کے پاس عصمت ہے بھی یا نہیں ہے، معاذ اللہ. یہ ساری چیزیں آج کل ہو رہی ہیں. تو وہ افراد اگر علمی طور پر آپ مضبوط نہیں ہوئیں اور اچٹتی پچٹتی سی معلومات، ہلکا پھلکا سا علم حاصل کر کے ادھر، تو جب یہ کیونکہ آپ بہت زیادہ اس کے اندر بھی اس کے اوپر بھی بیٹھنے لگی ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پر، تو آپ کہیں آپ کے افکار متاثر نہ ہو جائیں. تو اس لحاظ سے آپ کو اس بات کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی ایک چیز کی خاص طور پر تاکید کرتے ہیں، اور غیر ایرانی طالب علموں کو خاص طور پر تاکید کرتے ہیں. ایران کے اندر جو غیر ایرانی طالب علم پڑھ رہے ہیں، جیسے پاکستان، انڈیا اور دیگر، وہ کہتے ہیں کہ غیر ایرانی طالب علموں کو ایرانیوں کی نسبت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے اور وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. ان کا دیکھیں ایران تو یہیں پر ہی ہے، ایرانی یہیں پر رہیں گے، یہی ان کا وطن ہے، زیادہ وقت بھی اگر لگ گیا تو چلیں وہ لگا سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو اپنے ملک واپس جانا ہے، آپ کو اپنے ملک جلدی واپس جانا ہے. آپ ساری زندگی تو یہاں پر نہیں رہیں گے، آپ کو تیز رفتاری کے ساتھ، 3 گنا تیز رفتاری کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے. تو ہم بھی یہاں پر اس لحاظ سے بات آپ کو کہیں گے کہ یہاں پر اکثر خواتین جو آتی ہیں ان میں اکثر جو ہیں وہ غیر شادی شدہ خواتین ہیں. سال 2 سال 3 سال کے اندر اندر عام طور پر شادیاں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ایک اتنی مصروف زندگی اور ویسی گزرنے لگتی. تو بہت غنیمت سمجھیے اس ٹائم کو، یہ 1 سال 2 سال یا 3 سال اتنا آپ کر جائیے کہ بالکل اس کے اندر ممکن ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ادھر ادھر کی جو آپ کی مصروفیات ہیں اسے کم کر کے علم دین کے اندر اگر لگا دیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو مدرسے کے سرپرست اعلیٰ ہیں مولانا غلام علی وزیری صاحب، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ زیادہ عرصے نہیں رہے نجف کے اندر، شاید مشکل سے مولانا فرماتے ہیں کہ میں 4 سال رہا ہوں، لیکن ان 4 سالوں کے اندر اتنا انہوں نے وہاں پر دنوں رات لگ کر کہ کہتے تھے کہ اگر ہم سو بھی رہے ہوتے تھے، نیند آ رہی ہوتی تھی تو اپنے پاؤں کے بالوں کو نوچ کے ہم اپنی جو ہے نیند کو بھگاتے تھے، اور علم دین وہاں پر اس انداز سے جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے. تو وقت کو اپنے اگر آپ ضائع ہونے سے بچا لیں، کیونکہ دیکھیے اب سائنسی ایجادات سے آپ فائدہ اٹھا سکتی ہیں. انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر سارے دروس مدرسے کے تقریباً 850 سے بھی زیادہ جو ہے دروس مدرسے کے انٹرنیٹ کے اوپر ہی موجود ہیں. روزانہ بھی اگر مثلا ایک درس سنا، ہفتے میں ایک درس تو میرے خیال ہے کم ہے، لیکن جتنا بھی اگر آپ کے لیے ممکن ہو سکے تو آپ بہت تیز رفتاری کے ساتھ بھی علم کو حاصل کر سکتی ہیں. تو دیکھیے علم جو ہے، اچھا کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ علم حاصل کریں وہ دوسروں کو بھی بانٹ دیں. علم جو ہے ہمیشہ بانٹنے سے بھی بڑھتا، وہ زیادہ آپ کو حاصل ہوگا. اور جو سیکھیں بہت تمیز سے، ادب سے،
تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ذرا سا بھی پڑھ لکھ جاتا ہے یا کچھ تھوڑا بہت حاصل کر لیتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ بس کیونکہ مجھے پتا چل گیا اور کیونکہ میں اب سدھر گئی ہوں تو بس فوراً بٹن دباتے ہی پوری دنیا اب سدھر جانی چاہیے، کیونکہ میرے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو گئی، اب آپ دوسروں پہ طنز کرتے ہیں۔ نہیں، دوسروں کا اکرام کرنا سیکھیے۔ طالب علم جو ہے وہ دیگر معاشرے میں اگر گناہگار افراد بھی نظر آ رہے ہیں تو ان سے تمیز تہذیب کے ساتھ پیش آئے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں انسان سیکھتا ہے تو جا کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی اپنی بلد کے اندر لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے اور سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک صحابی ایک دفعہ دیر سے پہنچے، بیٹھنے کی جگہ ختم ہو گئی، دروازے کی چوکھٹ پہ ہی زمین پہ بیٹھ گئے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی ابا بھجوائی کہ زمین پر نہ بیٹھو، اس چادر میری اس ابا کے اوپر بیٹھو۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کی ابا کو باقاعدہ چوم کر آنکھوں سے لگا کر واپس کر دی، یا رسول اللہ میں آپ کی ابا کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو پیغمبر کا یہ کمال اکرام طالب علم کہ اپنی ابا بھجوائی، اور اس طالب علم کا کمال اکرام معلم اخلاق کہ پیغمبر کا اس نے اتنا زیادہ اکرام کیا۔ اس طرح سے معاشرے کے اندر تبلیغات ہوتی، کسی کو برا بھلا کہنا، ذرا ذرا سی بات پر چڑھ جانا، اپنی بات کو منوانے کے لیے اس انداز کی باتیں کرنا، یہ مناسب نہیں۔ دیکھیں، خود علم کی جو کنجی جسے یعنی جو تہذیب نفس ہے نا، یہ طالب علم کے لیے حاصل کرنا بہت ہی ضروری۔ عام طور پر جیسے دیکھنے میں آتا ہے کہ دیکھیے، جب باپ اگر بچے کو سکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو سلام کرو، جب میں آیا کروں تو سلام کیا کروں، تو باپ کو اس کی نہیں کہ پرواہ ہوتی کہ وہ اپنے سلامیاں جھڑوانا چاہتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو کہیں گے، جیسے اکثر علماء یہاں پر آتے ہیں، ہم لوگوں کو تو چلیں آپ اس میں سے نکال دیں کہ طالب علم بھی نہیں ہے تو یہ والی چیز آپ لوگوں سے مستثنا ہے، لیکن جو علماء ہیں تو ساری طالبات باقاعدہ اس طریقے سے تہذیب نفس کا تقاضا ہے، ان کو بھی کوئی حاجت نہیں کہ آپ ان کے احترام میں کھڑی ہیں، کوئی آپ کو یہ ورزش کروانا پسند نہیں کرتا، لیکن خود آپ کی اپنی تہذیب نفس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اکرام کریں۔ تو احترام استاد کے اندر اس انداز سے کھڑا ہونا، تو دیکھیے عام طور پر جو یہ احترام استاد ہے، لوگ اس طرح پہلے لوگ کیوں، دیکھیں ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلے والے لوگ زیادہ اچھا علم حاصل کرتے تھے بنسبت آج کے افراد کے، اتنا اکرام کرتے تھے طالب علم کے اپنے استاد کے گھر کے باہر، ان کے جب مدرسے آ رہے ہوتے تھے تو اس سے کہیں پہلے ان کے گھر کے باہر آ کر مؤدب کھڑے ہو جاتے تھے، استاد کو ساتھ لے کر مدرسے آتے تھے، واپس احترام میں استاد کو گھر تک چھوڑنے کے لیے آتے تھے۔ استاد یعنی کہ استاد اس وقت مثلا پڑھا رہا ہو، اس وقت آپ جو ہیں آپ ایک دوسرے سے کانا پھوسی کر رہی ہوں، بات چیت کر رہی ہوں، اور ایک دوسرے کو لکھ لکھ کر بات چیت کر رہی ہوں، اور ایک دوسرے کو اشارے کر رہی ہوں، اور ہنسی مذاق کر رہی ہوں، کچھ چھالیاں کتر رہی ہوں، کچھ مثلا چنگم چبا رہی ہوں، یہ اس کے منافی ہے، یعنی علم دین حاصل اس انداز سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی یہ خود فرماتے ہیں کہ آج تک میں نے کبھی اپنے استاد کے سامنے ٹیک نہیں لگائی۔ ضروری نہیں کہ آپ بھی بالکل بے عینی وہی کریں، لیکن ان کا ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ استاد کے سامنے میں نے آج تک کبھی ٹیک نہیں لگائی، کبھی ان کے سامنے چار زانو نہیں بیٹھا۔ چار زانو جس طریقے سے عام طور پر ہم لوگ آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے جس طرح انسان نماز میں تشہد میں بیٹھتا ہے۔ کہنے میں نے کبھی استاد کے سامنے کسی سوال کی تکرار نہیں کی، کبھی ان کو بار بار تنگ نہیں کیا، کبھی چوں چورا نہیں کی ان کے کسی سوال کے جواب میں۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد الہی قومشاہی وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے استاد ہیں، کہہ رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ابا کے نیچے سے ان کا پاؤں نظر آنے لگا۔ میں نے جھک کر اپنے استاد کے پاؤں، الہی قومشاہی کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ استاد نے کہا یہ کیا غضب کر دیا تم نے، یہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کہا استاد محترم میں اتنی لیاقت تو نہیں رکھتا کہ آپ کے دست مبارک کو بوسہ دوں، تو آپ کے قدم مبارک کا بوسہ ہی میرے افتخار کے لیے کافی۔ اس انداز کا اب سے کیا فرق پڑ گیا؟ آیت اللہ حسن زادہ عاملی میں کیا فرق پڑا اس سے؟ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ان کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے مقام اور مرتبے کو سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے کوئی نہیں جانتا۔ اور اتنی بے نفسی کی کیفیت آیت اللہ حسن زادہ آج بھی اسی طریقے سے ماشاءاللہ حیات ہیں، کافی بیمار ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کیجئے کہ ان کو مزید صحت اور تندرستی اور طول عمر عطا فرمائے۔ تو خود
یعنی اتنا بلند مقام اور مرتبہ استاد کے اکرام سے حاصل کیا. علماء نے لکھا ہے باقاعدہ کہ ایک دفعہ ایک طالب علم نے استاد سے بلند آواز میں بات کی تھی اور ایک لحاظ سے توہین آمیز لہجہ ہو گیا تھا. کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ شخص پاگل ہو گیا تھا اور روڈوں کے کناروں میں بیٹھ کر کاغذ کھاتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے اس کو. تو دیکھیے یاد رکھیں کہ استاد طالب علم کے لیے نہ کبھی کبھی بد دعا کرتا ہے نہ اس کے لیے برا چاہتا ہے. وہ کچھ نہ بھی کہے تب بھی اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی, اس کو دنیاوی خمیازہ اس کا بھگتنا پڑتا ہے. آثار وضع جسے کہا جاتا ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں. تو حتیٰ کہ اگر استاد کے احترام میں بھی کمی کر دی جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ مثلا احترام میں کمی کس طرح سے ہو سکتی ہے. جیسے ایران میں ہوتا ہے جب کبھی اپنے وطن واپس جا رہا ہوتا ہے طالب علم استاد سے مل کر نہ جائے. مثلا استاد اتنے عرصہ تمہاری وابستگی رہی, تم جو اپنے وطن جا رہے ہو تو کم سے کم الوداعی ملاقات کے لیے جاؤ. تو کہہ رہے ہیں جو جس کو بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے استاد کے احترام میں کمی کی, یعنی علماء کا جملہ ہے کہ ہم نے اس کو مارکیٹس میں کمر بند اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں فروخت کرتے دیکھا ہے. اب وہ یہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں. کتنے افراد ایسے جو دیکھا ہے جن کو جو اس طرح کے انداز کے تھے وہ ٹیکسیاں چلا رہے ہیں آج کل. یعنی ٹیکسی چلانا کوئی حرام کام نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ ایک بلند مقام ایک عالم دین بنتے بنتے آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور بن گئے. تو طالب علم کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ استاد کی کسی بات پہ اس نے کوئی سوال کیا, استاد جواب نہیں دے سکے. لیکن استاد نے کوئی علم لدنی سلونی کا کوئی دعویٰ تو نہیں کیا ہوا ہے نا کہ اس کو ہر چیز پتا ہوگی, بہت سے مسئلوں کا جواب نہیں پتا ہوتا اس کو. تو کہنے لگا ایسی درس و تدریس کا کیا فائدہ, یہ کتابیں تو میں بھی پڑھا سکتا ہوں, اس سے زیادہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا, آپ کو تو میری اتنی سی بات کا جواب نہیں پتا. کہہ رہے ہیں استاد خاموش ہو گیا. کچھ عرصے بعد وہ طالب علم مدرسے آنا بند ہو گیا اور چند سال بعد اس کے اپنے کلاس فیلوز جو خود عالم دین بن چکے تھے وہ ایک دفعہ ایک بازار سے گزر رہے تھے. تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ جانی پہچانی شکل نظر آئی ہمیں, چہرے پر داڑھی بھی غائب تھی اور گلے میں لکڑی کا ایک ڈبہ لٹکایا ہوا تھا جس میں سگریٹ, چھالیاں, تمباکو اور پتہ نہیں کیا کیا بیچ رہا تھا. کہا یہ کیا حلیہ بنا لیا ہے تم نے, کیا تم وہی ہو؟ کہا ہاں. سب جو عالم اب طالب علم جو علماء بن گئے تھے کہنے لگے, ہم نے اس سے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنے استاد کی جو بے عزتی کی تھی؟ کہہ رہے ہیں وہ ایک دم سے سوچ میں گم ہو گیا اور کہنے لگا واقعی اسی وجہ سے آج میرا یہ حال ہوا ہے. تو دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ طالب علم خواہ کم ذہین ہو لیکن باادب ہو وہ ترقی کر جائے گا, اور بہت ذہین ہو بہت جینیس ہو مگر بے ادب ہو, نسین منسیہ, بالکل بھولی بسری یادوں میں تبدیل ہو جائے گا وہ. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ علم نافع ہمیشہ استاد کے احترام سے حاصل ہوتا ہے. یہ طالب علموں کو ابتدائی سے اصل میں بات بتانی ہو ضروری ہوتی ہے کہ دیکھیے علم, علماء اور اساتذہ ان کی تعظیم و توقیر کیے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا. علم کی, علماء کی اور اپنے استاد کی. اگر کوئی کسی بلند مرتبے تک پہنچا ہے تو تعظیم استاد کی بدولت, اور اگر کسی مرتبے سے علمی مرتبے سے نیچے کی طرف گرا ہے تو ترک تعظیم کی وجہ سے. تو دیکھیے شیطان کے متعلق یہی بات کہی جاتی ہے نا کہ شیطان نے آدم کی تعظیم نہیں کی تھی, ایک حقارت کا سا رویہ اختیار کیا تھا. تو تعظیم میں کمی کرنا یہ بہت نقصان دہ ہو جاتا ہے, اور یہی وجہ کا بات کہی جاتی ہے کہ تعظیم و توقیر اطاعت سے بڑھ کر ہوتی. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان گناہ کرنے پر بعض اوقات کافر نہیں ہوتا بلکہ گناہ کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اور ترک تعظیم سے جو استاد کو اذیت پہنچتی ہے اس سے طالب علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ دیکھیے استاد اور ڈاکٹرز ان کے ساتھ جب تک عزت و اکرام کا معاملہ نہ کیا جائے تب تک یہ خیر خواہی نہیں کرتے. کہا جاتا ہے کہ اگر ڈاکٹر سے آپ بہترامی سے کا معاملہ کریں گے تو اپنی بیماری کے اوپر صبر کیجئے پھر, اور استاد سے اگر آپ نے جفا کی تو آپ کو جہالت کی زندگی پر صبر کرنا پڑے گا. یعنی دیکھیے بہت سے طالب علم نہ تو اتنا زیادہ مطالعہ کرتے ہیں نہ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں, لیکن کبھی استاد کو ایک لہجے کو بھی انہوں نے دوران طالب علم ناراض نہیں کیا تو خواہ اتنا بلند علمی مقام نہ بھی حاصل کر سکیں تب بھی وہ دین کی خدمت بہت سے زیادہ پڑھے لکھوں سے زیادہ بہتر طور پر کرتے نظر آتے ہیں.
اسکولوں کالجز کے اندر آپ دیکھتے ہیں احترام اساتذہ آج کل بالکل ختم ہو گئے، تو طالب علموں کے اندر وہ نورانیت اور برکت علم بھی نظر نہیں آتی. چند اصطلاحات حاصل ہو گئی، دنیاوی کوئی مقام مل بھی گیا، تو آخرت ان کے پاس کبھی نظر نہیں آئے گی، کوئی تہذیب نفس ان کے پاس حاصل نہیں. تو اس وجہ سے آپ کو یہ بار بار چیز بتائی جا رہی تاکہ آپ بھی دیکھیں، کسی بھی چیز کی اہمیت جب بتائی جاتی ہے تو انسان اس کو قبول کرتا ہے. مثلا یہی زیارت اربعین، آپ نے دیکھا کہ زیارت اربعین کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کے روضے اور قبر کی زیارت کا کتنا زیادہ ثواب بتایا گیا. تو اتنا زیادہ ثواب اس کا بتایا گیا ہے. تو اس کو اسی مطابق لوگوں نے آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے لوگ کہ اس کی اتنی زیادہ تبلیغ ہوئی کہ ظاہر کا اتنا احترام ہے کہ بہت اتنا احترام باقاعدہ تقاضا بھی نہیں کیا گیا، لوگ اس سے زیادہ ان کی خدمت کرتے ہوئے وہاں پر نظر آتے، حتیٰ کہ علماء تک زائرین کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بتایا گیا ہے. مثلا ایک صاحب نے کہا کہ ہم زیارت اربعین پہ گئے تو ایک صاحب، ہم جہاں جاتے تھے ایک شخص آ کے ہمارے سر پہ کھڑا ہو جاتا تھا. ہم بڑے حیران ہوئے، تھوڑی دیر بعد ہم نے آبزرو کیا کہ یہ تو جس جگہ جا رہے ہیں ہمارے سر پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہم جہاں بیٹھے وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. انہوں نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے؟ کہا میں اصل میں بہت ہی غریب ہوں، میں ظاہر کی کوئی اور خدمت تو نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم اتنا کر سکتا ہوں کہ سورج جہاں آپ پر پڑ رہا ہے وہاں پر سایہ بن کے کھڑا ہو جا، آپ پہ سایہ کروں، تو میں کم سے کم یہ کر رہا ہوں. یعنی اس کو اتنا زیادہ اس کا احساس. دو افراد کہتے ہیں کہ باقاعدہ ہم وہ رستے میں جا رہے تھے اور کسی جگہ واش روم وغیرہ کی کوئی حاجت ہوئی، تو ہم نے وہاں پہ ہوتا ہے درمیان میں نجف سے کربلا جاتے ہوئے کسی کے ہاں بھی آپ چلے جائیں اور وہ خوش قسمتی سمجھتا ہے اپنی، دروازہ کھٹکھٹائے تو دو بالکل برابر دروازے، دونوں افراد گھر کے باہر نکل آئے. اب دونوں کھینچ رہے ہیں تم میرے ساتھ چلو، دوسرا کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلو، لڑائی جھگڑا ہونے لگا. یہاں تک کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے کان میں ایک بات کہی تو دوسرا شخص دستبردار ہو گیا، کہا تم ٹھیک ہے لے جاؤ. اب یہ شخص جب اندر آئے یہ مہمان تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کان میں کیا بات کہی تھی؟ اس نے کہا کہ اصل میں پڑوسی کے ایک لڑکے نے چند سال پہلے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، میں نے اس کے کان میں کہا کہ اگر تم یہ زائر مجھے لے جانے کی اپنی خدمت کی اجازت دے دو تو میں اپنے بیٹے کا قتل معاف کرتا ہوں. اور پھر یہ کہنے پر وہ دستبردار ہو گیا اور اپنے بیٹے کے قتل کی معافی کے لیے مجھے جانے دیا. تو ان تمام چیزوں کیا ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کا احساس دلایا جائے گا تو انسان پھر دیکھیے ایسا عامل اس کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کے جب آپ حد سے زیادہ علم دین کی اہمیت کا احساس لوگوں کو دلائیں گے، طالب علم کی اہمیت کا احساس لوگوں کو دلائیں گے، تو پھر ان کے دل میں خود بخود علم کی عظمت، طالب علم کی عظمت، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی. اور یہ جب عظمتیں دل کے اندر پیدا ہوں گی تو اس کے بعد پھر لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو بھیجیں گے، پھر وہ زیادہ سے زیادہ تبلیغات کا سلسلہ بھی آگے بڑھے گا. لیکن ہم یہ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی تبلیغ نہیں کرتے. آپ ذرا سا لوگ کیا ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ والدین پریشان ہوئے چلے جا رہے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں، ٹیوشنیں پڑھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور جناب رات و دن جو ہے مصروف نظر آ رہے ہیں کسی طرح ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں، لیکن ذرا سی بھی ان کی اس طرف نگاہ نہیں ہے کہ عالم آخرت کے اعتبار سے علم دین کے حوالے سے بھی بچوں کو ہمیں کچھ بنانا ہے. بہت ہوا تو کسی ایک کو گھر پہ بلا لیتے ہیں کہ تھوڑی بہت قرآن اس کو پڑھنا آ جائے تاکہ یہ والی ذمہ داری اپنے سر سے ٹالی جائے کسی طریقے سے. تو یہ صرف اس وجہ سے میں نے دو واقعات آپ کو سنائے کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت بتائی جائے گی وہ لوگ اس کو عمل کرتے چلے جائیں گے. دیکھیے کتنی بہت ساری جیسے مجلس اعضاء کی کتنی زیادہ لوگوں کو اہمیت بتائی گئی اب تک. لوگ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر میں مجلس ہو، ہر صورت میں مجلس میں پہنچوں، اتنا زیادہ مجھ کو ثواب ملے گا. تو اسی طرح ان چیزوں کے بھی ثواب اگر لوگوں کو بتائے جائیں اور آپ خود بھی زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ علم دین اور تبلیغات کے اندر ایک بہت نمایاں تبدیلی معاشرے کے اندر نظر آئے گی. گفتگو جتنی مجھے کرنی تھی اس میں سے بہت باقی رہ گئی آج، لیکن کیونکہ اس کے بعد ایک اور لیکچر بھی ہے اور آپ کا آج ہی کچھ نتائج وغیرہ کا بھی اعلان ہے تو گفتگو یہاں پر روکتے ہیں. اگرچہ بہت سی اہم باتیں آج پھر رہ گئیں، انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی اس کے اندر مزید باتیں بھی آتی رہیں گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله